کیا ہم سیاسی شعور پیدا کیے بغیر بھی کسی نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اب اس میں کچھ سوالات میں پڑھ لوں گا. ہمارے تنظیمی اجتماعات میں سیاست پر کیوں گفتگو نہیں ہوتی؟ اب میں یہ اس لیے اکٹھے کر رہا ہوں کہ یہ تنظیم اسلامی کے لیول کے اوپر جو ہم یہ ہمارے ہاں جو بھی ہم ڈسکشن حالات حاضرہ پر یہ سیاست پر کر رہے ہیں شاید ان کی نظر سے نہیں گزری. مروجہ سیاست اور اسلام میں سیاست کا تصور اور اس کا تقابل جائزہ اور طریقہ کار پر گفتگو کتنی اہم ہے؟ انقلاب کے لیے سیاسی شعور کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہمیں ماضی کی سیاسی غلطیوں کا جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ اخلاقی مسائل اور سیاسی مسائل کیا دونوں اہم نہیں ہیں؟ یعنی کہ ان کا فوکس ہے سیاسی، اور یہ شاید ایزیوم کر رہے ہیں کہ شاید تنظیم اسلامی میں صرف تذکیری نوعیت کی بات ہوتی ہے، سیاسی امور پر بات نہیں ہوتی. وضاحت درکار ہے. جزاک اللہ خیرن. وہ ایک چھوٹا سا لطیفہ پہلے میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، یا شاید فرسٹ ٹائم اس انداز سے میں بات کر رہا ہوں. ہمارے سابق امیر تنظیم محترم عاقب سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، تو ایک مرتبہ وہ کراچی تشریف لائے. رفقا کا اجتماع تھا قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں. اجتماع مکمل ہو گیا، پھر بعض ساتھیوں کو ہوتا ہے نا کہ ہاتھ بھی ملانا ہے، پھر چلتے چلتے بھی سوال کرنے، حالانکہ 3-4 گھنٹے بیچارہ امیر بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو پھر تو انہوں نے آگے کہا کہ بھئی یہ فلاں مسئلہ ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، کرنٹ ایشو ہے، تو تنظیم کچھ نہیں کر رہی اس کے بارے میں. تو عاقب سعید صاحب آپ کو پتہ ہے کتنے نرم مزاج اور شریف النفس، ماشاء اللہ، اللہ ان کو اجر عظیم بھی عطا کرے. تو کہا وہ آپ ندائے خلافت پڑھتے ہیں؟ کہا وہ تو میں نہیں پڑھتا. اچھا خطاب جمعہ سنتے ہوں گے؟ کہ نہیں وہ بھی میں نہیں سنتا. تو میثاق کا بھی آپ دیکھتے ہوں گے ماہانہ جو؟ نہیں وہ میرے گھر پہ آتا نہیں ہے. تو مسکرا کر فرمانے لگا اچھا میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو ان کا ہو گیا. اچھا میں اس کو آگے اس طرح بیان کرتا ہوں، اگر عاقب سعید صاحب کی جگہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہوتے رحمۃ اللہ علیہ تو اب کیا نتیجہ نکلتا؟ یعنی میثاق تم نہ پڑھو، خطاب جمعہ تمہارے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے، اور ندائے خلافت تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تو کیا جبرائیل آئیں گے تمہیں بتانے کو کہ تنظیم کی رائے کیا اس کے بارے میں؟ تو ناظرین یہ تو ذرا لائٹر سائڈ پہ تھا، لیکن اب اس کو پازیٹیو لیتے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ لفظ سیاست کو ہم نے جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو اس سے تو وہ بڑی ایک منفی شے محسوس ہوتی. اس وقت سیاست کے نام پر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا سیاست کا لفظ تو بڑا قیمتی لفظ ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبصرے بھی کرتے تھے، حدیث سناتے تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ انبیاء کرتے تھے. جب ایک نبی چلے جاتے دوسرے نبی آتے تھے، تو وہی انبیاء ان کو بادشاہتیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. سیاست تو اصل میں اس کا ترجمہ بنتا ہے انتظام کا. انتظام گھر کا بھی ہوگا اور ملک کا بھی ہوگا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، تو اس میں چیپٹر ہے سیاست مدن. صحیح لفظ ہے مدن، مدینہ کی جمع میں. تو سیاست مدن کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ، شہر، ملک، اس کا انتظام. بھائی یہ تو مطلوب ہے ہمارے دین کو. اب سیاست پر کلام کیے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی. اور ایک وہ دینی جماعت جو نظام کے بدلنے کی جد و جہد کرنا چاہتی ہے، جو نظام خلافت کو قائم کرنا چاہتی ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس کے ہاں سیاست پر کلام نہ ہو یا سیاسی شعور دینے کی بات نہ کی جائے؟ پھر بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو سیاسی تجزیے بڑے معروف بھی تھے، اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کی اویلیبلٹی سے ان کے ماضی کے کتنے ہی خطابات جمعہ جن میں مستقل بنیادوں پر سیاسی امور پر کلام ہوتا تھا، سیاسی حالات پر کلام ہوتا تھا، تنقید ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے، رہنمائی ہوتی تھی ملک و ملت کے حوالے سے، آج بھی وہ شارٹ کلپس ہمارے ہاں عام ہیں. تو یہ تو ترہ امتیاز بھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تنظیم اسلامی کا رہا ہے. اب سوال پہلا کیا تھا؟ کیا ہم سیاسی شعور پیدا کیے بغیر کسی بھی نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جس کا سیاست سے تعلق نہ ہو، میں جو عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا سیاست سے تعلق نہ ہو نظام کی بات کیسے کرے گا؟ کیونکہ سیاست کا دائرے کار تو پورے نظام پر جائے گا. ہاں سیاست سے تعلق کیسا وہ ہم بارہا بیان کر چکے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات بھی، میرے اپنے خطابات جمعہ بھی. ایک سیاست نظری سیاست، وہ تو ہم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں نظام کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں، اپوزیشن کے بارے میں، سیاسی جماعتوں کے بارے میں، کرنٹ افیئرس کے بارے میں، انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں. یہ ہے نظری سیاست. ایک ہے عملی سیاست. عملی سیاست ہے وہ انتخابی سیاست جو معروف ہے. اس کے بھی دو حصے ہیں. عملی سیاست میں ایک ہے انتخابی سیاست، ایک ہے انقلابی سیاست. انتخابی سیاست یہ کہ ہم انتخابی پارٹی بناتے ہیں
اور ہم نظام کا حصہ بنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جب ہم اکثریت میں ہوں گے تو ہم اکثریت کی رائے سے نظام قائم کر لیں گے. انقلابی سیاست یہ ہے کہ جو نظام چل رہا ہے یہ انتخابی سیاست کے راستے سے بدل ہی نہیں سکتا, کیونکہ انتخابی سیاست میں آنے والوں کا نظام سے تو اتفاق ہوتا ہے, کوئی کہے گا میں ایسے چلاؤں گا, کوئی کہے گا میں ویسے چلاؤں گا. انقلابی سیاست کیا ہے کہ نہیں, اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کر کے اس کو سیدھا کرنا ہے, پھر نظام چلے گا آگے انشاءاللہ تعالی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے ہم لوگ 75% سیاسی ہیں. کیا مطلب؟ نظری سیاست, عملی سیاست, دو حصے ہو گئے. نظری ہم بالکل سیاست کرتے ہیں, آگے اور ذکر آ جائے کہ ہم کہاں کہاں کر رہے ہیں. عملی سیاست میں دو حصے ہم نے کی, ایک انتخابی سیاست, ایک انقلابی سیاست. تو انتخابی سیاست کا ہم حصہ نہیں ہے, طے شدہ ہماری پالیسی ہے, اس کے دلائل بھی ہیں, لیکن انقلابی سیاست, انقلابی جد و جہد کی ہم بات کرتے ہیں تو 75% ہم سیاست میں ہیں. لیکن ہم انتخابی سیاست پر گفتگو کرتے ہیں, اس کی وجہ تو لہٰذا more than 75% آپ کہہ لیں انتخابات میں حصہ نہیں لیتے. ٹھیک, تو سیاسی شعور کے بغیر نظام کی تبدیلی ہو نہیں سکتی. اب ہمارے تنظیمی اجتماعات میں سیاست پر گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا, اب ان سے سوال یہ کیا ہے کہ آپ تنظیمی اجتماعات اٹینڈ کرتے ہیں؟ جی جی, تو ان کو ہم عرض کر دیتے ہیں ہمارے فورمز کیا کیا ہے اور کس کس انداز سے پھر گفتگو کا معاملہ اس میں آتا ہے. نمبر 1, ہمارے ہاں خطاب جمعہ, اب میری ذمہ داری ہے تنظیم اسلامی کے امیر کی حیثیت میں, کل کسی اور کی ہوگی انشاءاللہ. تو خطاب جمعہ میں ہم تذکیر کا بھی پہلو لے کر آتے ہیں اور سیاسی امور پر بھی کلام کرتے ہیں, سیاسی حالات پر بھی کلام کرتے ہیں, ملکی حالات پر بھی کلام کرتے ہیں, اور انقلاب غیر ملکی یا عالمی حوالے سے بھی گفتگو ہم کرتے ہیں. تو خطاب جمعہ میں بھی اس پر ہمارے یہاں کلام ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے, عام طور پر ہفتے میں 2-3 مرتبہ, جمعے کو تو مسٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہفتے میں کبھی 2, کبھی 3, کبھی 4 مرتبہ بھی پریس ریلیز جاری ہوتا ہے. وہ تمام کا تمام عام طور پر حالات موجودہ, سیاسی حالات, عالمی حالات, ملکی حالات پر اس پر کلام ہوتا ہے. ایک ہمارا ہفتے وار پروگرام نشر ہوتا ہے, زمانہ گواہ ہے کہ عنوان سے, اس میں کبھی کبھی معاشرتی معاشی مسائل پر بھی کلام ہوتا ہے, لیکن کئی مرتبہ حالات حاضرہ, زیادہ تر حالات حاضرہ پر کلام ہوتا ہے. اور ہمارے اپنے رفقائے تنظیم, ترجمان تنظیم اسلامی, وہ بھی اس میں ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور ایکسپرٹس کو بھی اس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اسی طریقے پر ہمارا جو ندائے خلافت کا ویکلی میگزین یا پرچہ ہے, اس کا ایک اداریہ ہے. اس کے علاوہ اور لوگوں کی تحریریں بھی آتی ہیں جس میں سیاسی امور کے حوالے سے کلام بھی ہوتا ہے. اسی طریقے پر ہمارا ماہنامہ میثاق ہے جو برسوں سے شائع ہو رہا ہے, 66 برس کم و بیش شائع ہوتے ہوئے ہو گئے, اس میں بھی اداریہ آتا ہے اور آرٹیکلس بھی آتے ہیں, اس میں سیاسی امور پر بھی کلام ہوتا ہے. اب آئیے تنظیم اجتماعات. ہمارا سب سے پہلا اجتماع ہوتا ہے, سب سے بیسک یونٹ ہمارا اسرہ کہلاتا ہے, اسرہ ہم خاندان کو کہتے ہیں. تو اسرے کا اجتماع وہ ہفتے وار بنیادوں پر ہوتا ہے. اس میں بہت کچھ بیان میں آتا ہے, تذکیر بالقرآن, تذکیر بالحدیث, لٹریچر کا مطالعہ, تنظیمی امور پر کلام ہے, دعوتی امور پر کلام ہے, اینڈ سو آن. اسی میں ایک حصہ ہوتا ہے کہ امیر تنظیم کا پریس ریلیز جو آیا, امیر تنظیم کا جو خطاب جمعہ, تو اس میں جو حالات حاضرہ پر کلام ہوا اس کا وہاں ذکر آتا ہے, کبھی ڈسکشن بھی ہوتا ہے. یہ اجتماع میں ہو رہا ہے جو بیسک ہمارا اجتماع ہے. اسی طرح ہمارے ماہانہ تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں. پھر ان تربیتی اجتماعات میں تذکیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں, حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی تنظیم کی پالیسی کیا ہے, تنظیم کا موقف کیا ہے, اس میں ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح یہ تمام کانٹینٹ ہمارے تنظیم کے نظم میں جو لوگ جڑے ہوئے بیٹھ کر کے, ان کو سوشل میڈیا, ہمارے واٹس ایپ کا چینل موجود ہے, ہماری ویب سائٹ موجود ہے, ہمارے یوٹیوب چینلز موجود ہیں, فیس بک پہ بھی, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ان سب پہ ہمارا تنظیمی موقف جو ہے وہ میسر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں خلیل بھائی کو اس سے تشفی ہوئی ہوگی کہ کتنا سیاسی امور کے حوالے سے کلام کرنے کا تنظیم اسلامی میں اہتمام ہوگا. الحمدللہ.